جب غزوہ احزاب ہو گیا، غزوہ خندق ہو گیا، اس میں بنو قریظہ نے بڑی بغاوت کی، مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کی مخالفت کی، مسلمانوں کو چھوڑ کے چلے گئے اور پھر مسلمانوں ہی پر انہوں نے حملہ بھی کر دیا۔ جب ان کے بچوں عورتوں پر حملہ کیا، اب میرے آقا حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے بات کرنے کے لیے۔ جب وہاں پر میرے آقا پہنچے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو ایسی جگہ پر بٹھایا جس کے اوپر ان کا ارادہ تھا پتھر پھینکے اور میرے آقا پر نعوذ باللہ معاذ بڑا سا پتھر آ جائے۔ میرے آقا جب وہاں پر جب بیٹھے، جبریل امین حاضر، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے اٹھ جائیے، یہ پتھر آ رہا ہے۔ میرے آقا اٹھے اور پتھر آیا۔ پھر حضور نے اب معاملہ ختم ہو گیا، اب جنابی اب تمہارے سے ہمارا معاملہ بنے گا۔ اب ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، ان کا سردار تھا کعب بن اسد، اس نے کیا کہا، یہودی تھے نا، کہا کہ اب تمہارے لیے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ تم اطاعت کر لو، تمہیں پتہ ہے یہ سچے نبی ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ساری نشانی ہیں، تم مانو۔ کہنے یہ تو ہم نہیں کر سکتے، کہنے یہ نہیں کر سکتے ہو تو اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو قتل کر دو اور خود تم تلواریں لیکن ان کے سامنے مقابلے پر آ جاؤ۔ ان کا بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے تو زندگی کا مزہ ہی کیا رہے گا۔ ان کا پھر یہ معاملہ یہ ہے کہ تم اس طرح کرو کہ تم جا کے ان سے عرض کرو کہ تمہیں وہ صلح کرنے اور معافی دے دیں۔ ان کا یہ ہم کوشش کر لیتے ہیں۔ جب یہ لوگ کہیں تو میرے آقا نے فرمایا یہ معاملہ تو نہیں ہوگا، اب یہ تمہارا یہ معاملہ جو ہے سعد بن معاذ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس معاملے کو طے کریں گے، کیونکہ تمہارے بھی قریبی رہے ہیں اور ہمارے بھی قریبی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ سعد بن معاذ ہمارے معاملے کو حل کریں، آپ اس طرح کیجئے کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیے اور وہ بھی ہمارے قریب ہیں، پہلے ہم ان سے مشورہ کر لیں۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ان کی طرف، آپ جائیے اور جا کے ان سے بات چیت کریں، اور فرمایا کہ دیکھیں ہمارے ارادے کو افشا نہ کرنا، کیونکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دینا ہے اور باقی لوگوں کو باندھی اور غلام بنانا ہے، بچوں کو۔ جس وقت یہ جب گئے انہوں نے پوچھا کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ کیا ہوگا، انہوں نے اشارہ کیا، اچانک بس اشارہ کرنا تھا، کہتے ہیں کہ بس یہ اشارہ کرنا تھا، میں نے کہا او ہو یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے خیانت کر لی۔ کہتے ہیں بس میں تو وہیں پر میری طبیعت ایسی ہو گئی، میں نے کہا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، اب اس کی معافی کیسے ہوگی، اب میں کہاں جاؤں گا، میں کہیں کا نہیں رہا۔ کہتے ہیں پھر میں وہاں سے اٹھا اور میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، میں سیدھا مسجد نبوی میں گیا، وہ گئے وہاں پر اور جا کے انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا مجھے زنجیروں سے باندھ دو ستون کے ساتھ۔ انہوں نے ان کو زنجیروں سے باندھ دیا ستون کے ساتھ، اور بندھے ہوئے ہیں، اور کہنے لگے جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی مجھے کوئی نہیں کھولے گا۔ ان کی بیٹی آتی نماز کے اوپر کھولتی، نماز پڑھتے اور جنابی علی پھر ان کو باندھ دیتی، اور نہ کھایا نہ پیا، 7 دن بغیر کھائے پیے اس طرح رہے۔ بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے 7 دن، 7ویں دن بے ہوش ہو کر نیچے گرے، تو پھر رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہیں کرنی اور نہ ہی اپنی امانتوں سے خیانت کرنی ہے، جو امانت ہے اس کی صبر کرنی ہے، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ ان کی توبہ جب قبول ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو لبابہ، ہوش میں لے کر آئے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ کہنے لگے مجھے کوئی نہیں کھولے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں گے اور مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے، حضور نہیں کھولیں گے تو کوئی بھی نہیں کھولے گا، ختم معاملہ۔ پھر میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا نے یہ بات پہلے فرمائی، اگر ابو لبابہ میرے پاس پہلے آتے تو میں ان کی استغفار کرتا، لیکن یہ آئے بغیر خود ہی مسجد میں چلے گئے، میں نے بھی ان کے معاملے کو پھر اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب یہ مجھے بتلائیے، یہ ابو لبابہ نے جب ان سے ایک غلطی ہوئی تو ان کے لیے استغفار کا راستہ تھا، استغفار کرتے، مگر نہیں، انہوں نے یہ کیوں کیا؟ یہی تو تصوف کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اس طور پر کہ رب راضی ہو جائے، یہی تو تصوف ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اس طور پر کہ رب راضی ہو جائے، یہ تصوف ہے۔ اور اسی چیز کے لوگ مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو روحانیت ہے، کہ عیسائیت میں ہے کہ جناب علی بالکل الگ تھلگ ہو جانا، یہ الگ تھلگ نہیں ہونا ہے، وہ تو وہیں پر موجود ہیں،
آپ دیکھیے وہیں پر موجود ہیں، نمازوں کے لیے بچی کھولتی ہے، پھر باندھ دیتی ہے، کھانا پینا کچھ نہیں ہے کیونکہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ پیارے ساتھیوں، جو حضرت ابو لبابہ سے جب یہ بات ثابت ہے تو ایک مرتبہ بابا فرید نے بھی یہ بات کہی تھی، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ رب مجھے خود نہیں کھلائے گا۔ اور پھر آپ نے جب معاملہ جب کیا تو اس کے بعد پھر کیفیت یہ ہوئی کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہ تھا تو مٹی جو اٹھائی تو وہ شکر بن گئی۔ آپ نے رب کی طرف سے رزق تھا، اس کے بعد سے آپ بابا فرید الدین گنجے شکر بن گئے، شکر کا خزانہ۔ اب دیکھیے غور کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت ہے ماشاءاللہ، جتنا کرو گے اتنا ذرا اجر پاؤ گے، ہے نہیں ہے؟ یعنی یہ اصل میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اس طور پر کہ رب راضی ہو جائے اور اسلامی کوئی قانون اور ضابطہ اس کی مخالفت میں بھی نہ ہو۔ اگر اسلامی ضابطہ اور قانون اگر مخالفت میں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے جو طواف بیت اللہ شریف کر رہا تھا، میں نے بھی 2-3 دن پہلے حدیث پاک پڑھائی میں نے بخاری شریف میں، کہ اس نے اپنے آپ کو ہاتھ کو باندھا ہوا تھا ایک رسی کے ساتھ اور ایک شخص کو پکڑایا ہوا تھا، تم مجھے اس طرح لے کر چلو، مجھے اچھا لگتا ہے رب کی بارگاہ میں اس طرح میں گھسیٹ کے جاؤں اور مجھے باندھا ہوا ہوں۔ تو میرے آقا نے تشریف لائے، میرے آقا بھی طواف فرما رہے تھے، آگے اس کی رسی کو کاٹ لیا، میں خود بیدہی، اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو لے کر جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں تسن اور ریاکاری کا پہلو پایا جاتا ہے، اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھیں اور کی تہجد کی نماز کی برکات دیکھیں اور اس کا وقت دیکھیں نا، وقت کون سا؟ اس کا رات کی تاریکی ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھتا، بندہ ہوتا ہے اور رب ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اسی کو سمجھیں گے تو بات بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں۔